ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات، آپ کی عبادات اور رمضان المبارک کے فضائل و مناقب پر کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ تراویح کا، جس پر تھوڑا سا اشارہ کر کے میں نے عرض کیا تھا، اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے اس کے دلائل عرض کیے جائیں گے۔ 1400 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تواتر کے ساتھ تراویح کا عمل رہا ہے، اور جیسے تراویح 1400 سال سے امت میں بلا نکیر چلی آ رہی ہے، اسی طرح اس پورے عرصے کے اندر بلاد اسلامیہ اور مراکز اسلامیہ میں تراویح 20 رکعت چلی آئی ہے۔ جس طرح تراویح پر امت کا اجماع ہے، 20 رکعت پر بھی پوری امت کا اجماع ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 دن تک تراویح پڑھی 20 رکعت۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب 3 جلد صفحہ نمبر 286 کے اوپر یہ روایت نقل کی ہے۔ اس صفحے کے اعتبار سے حدیث کا نمبر 13 ہے۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ابتداءً 3 دن جو تراویح پڑھی تھی، وہ 20 رکعت تراویح آپ علیہ السلام نے پڑھی اور وتر پڑھی۔ اگرچہ میں آپ سے عرض کروں کہ شروع میں آپ سے عرض کیا کہ جس عمل پر امت تواتر کے ساتھ کسی عمل کو امت کرے تو اس حدیث کی سند نہیں دیکھی جاتی ہے کہ اس کی سند کمزور ہے یا اس کی سند ضعیف ہے، یہ نہیں دیکھتے، کیونکہ امت تواتر کے ساتھ جب ایک کام پر عمل کرے، ایک حدیث پر عمل کرے، اس کی سند ضعیف بھی ہو تو وہ قوی بن جاتی ہے۔ لیکن اس میں غیر مقلدین کے مشہور عالم ایوب صابری صاحب اور دیگر علماء نے ان کے حضرات کے کوشش کی ہے اس حدیث کی سند پر بحث کرنے کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جو رسول پاک علیہ السلام نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، وہ کہتے ہیں اس 20 رکعت جو تراویح پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے جو میں نے آپ کو سند کے اندر تلاوت کیا کہ قال اخبرنا ابراہیم بن عثمان، کہتے یہ راوی جو ہے انتہائی ضعیف ہے۔ یہ ضعیف راوی کی روایت کو لے کر آپ 20 رکعت تراویح پر جو استدلال کرتے ہیں یہ غلط ہے، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں، ضعیف ہے۔ حالانکہ وہ حضرات نماز جنازہ کے اندر جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں غیر مقلدین حضرات، ان سے سوال ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تم نے جو روایت نقل کی ہے 20 رکعت یہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کرنے کی جو روایت نقل کی ہے، اس سورہ فاتحہ پڑھنے والی روایت کے اندر بھی یہ راوی ابراہیم بن عثمان آیا ہوا ہے، لیکن وہاں تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے، وہاں تو آپ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ یہاں اگر آپ نے کیوں کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے، حالانکہ اس پر امت کا عمل نہیں ہے، 20 رکعت تراویح پر پوری امت کا عمل ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 20 رکعت تراویح پڑھا کر 3 دن، اس کے بعد فرمایا تھا وَلَكِنِّي خَشِيتُ عَلَيْكُمْ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ان تفترض علیکم، کہیں تمہارے پر فرض نہ کی جائے، اس لیے آپ نے باجماعت تراویح پڑھانا چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد حضرات خلفائے راشدین کے دور میں باضابطہ طور پر حضور علیہ السلام سے جس چیز کا ثبوت ملا، انہوں نے باجماعت نماز پڑھائی، اور باجماعت نماز دور خلافت راشدہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور پر پوری ترتیب کے ساتھ 20 رکعت تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا گیا۔
اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔